أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. اکثر مفسرین کا خیال ہے یہ ذی الحج کے پہلے 10 دن کی قسم ہے. والشفع والوتر، اور جفت اور طاق نمبر جس میں آ رہے ہیں 10 میں ان کی. واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چلی جائے. حل فی ذالک قسم لذی حجر، تو کیا ان چیزوں کی قسم کافی نہیں ہے عقل مندوں کے لیے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، تو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ارم ذات العماد، وہ جو ارم میں تھے. عماد ذات العماد ستونوں والے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ کہ جن جیسے شہروں میں کوئی اور پیدا نہیں کیے گئے تھے. یعنی بڑی طاقتور قوم اور ان کے گھر اونچے اونچے ستونوں والے. اور قوم عاد جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کی ہے. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم سمود الذین جابوا الصخر، وہ کہ جو پتھروں کو تراشتے تھے وادی میں. اگر آپ کو کوئی تصویر دیکھنے کو ملے کہ یہ جو قوم سمود کے گھر اگر آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح کے تھے، یعنی نہ اس وقت گرائنڈرز تھے اور نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی آج جیسی، لیکن وہ پہاڑوں کو کارو کر کے، یعنی ہتھوڑی اور چھینی کے ساتھ وہ کاٹتے ہوں گے اور پہاڑوں کے اندر غاروں کی شکل میں پورے پورے گھر بنا دیتے. یعنی آج کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بم پروف گھر. لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو ایک چیخ کو وہ نہیں سہ سکے. تو الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والے فرعون کو بھی پتہ ہے اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا. یعنی سب اس کے ساتھ عطف ہے. الم تر کیف فعل ربک، کیا تم نے نہیں دیکھا کیا کیا تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ، اور پھر قوم سمود کے ساتھ، اور پھر میخوں والے فرعون کے ساتھ. الذین طغوا فی البلاد، کہ جنہوں نے سر اٹھایا، بغاوت کی، سرکشی کی اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے شہروں میں. فاکثروا فیہا الفساد، اور اس میں بہت فساد برپا کیا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت سب سے بڑا فساد ہے. فصب علیہم ربک صوت عذاب، اور پھینکا پھر ان پر تیرے رب نے عذاب کا ایک کوڑا. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات میں ہے. فاما الانسان اذا ما ابتلاه، تو انسان بڑا عجیب ہے. اذا ما ابتلاه ربہ، جب اس کا رب اسے آزماتا ہے. فاکرمہ ونعمہ، اور اس کا اکرام کرتا ہے اور اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے. فیقول ربی اکرمن، تو کہتا ہے میرے رب نے میری عزت افزائی فرمائی. یہ بڑی دلچسپ آیات ہیں، بڑی حکمت ہے ان کے اندر، غور سے سنیے گا ذرا. یہ دنیا کیا ہے؟ آزمائش. اس میں ہر چیز آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ اس میں دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. تو پہلے جنہیں اللہ نے دیا ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ انسان بڑا عجیب ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے
اسے عزت دے کر اور اسے اس پر نعمتوں کی بارش کر کے، فیقول ربی اکرمن، تو کہتا ہے میرے رب نے میری عزت افزائی کی، مجھے عزت دی۔ قارون تھا نا کہ جس نے کہا کہ یہ اللہ میاں کہاں سے آ گیا، انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ سب کچھ تو میں نے کمایا ہے اپنے نو ہاؤ کی بنیاد پر۔ لیکن یہاں ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب اللہ اس کا رب اس کو آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کر دی۔ یہ بھی بظاہر ٹھیک معلوم ہوتا ہے، اللہ کی طرف منسوب کیا، لیکن آگے کیا کہا؟ کلا، نو، بل لا تکرمون الیتیم، یہ کلا جو ہے، نو، یہ کس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس دنیا کی عزت نہیں ہے، بلکہ آزمائش ہے، اور اس دنیا کی تنگ دستی جو ہے وہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، آزمائش ہے۔ یعنی ڈیفرنٹ لیولز ہیں۔ ہدایت کا ایک لیول کیا ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ کی اجازت سے، یہ پہلا لیول ہے۔ یہ اس سے اونچے لیول کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کچھ دے تو اسے بھی آزمائش سمجھو، اور اللہ تعالیٰ کچھ لے لے اسے بھی آزمائش سمجھو۔ اس دنیا کے گین کو گین نہ سمجھو، اس دنیا کے لاس کو لاس نہ سمجھو، بلکہ اصل گین اینڈ لاس تو وہاں ہوگا۔ جس نے وہاں گین کیا اس نے واقعی گین کر لیا، اور جس نے وہاں لوز کیا اس نے واقعی لوز کیا۔ جسے وہاں عزت ملی وہ واقعی عزت والا ہے، اور جسے وہاں ذلت ملی وہ واقعی ذلیل ہو گیا۔ کلا، نو، بل لا تکرمون الیتیم، لیکن تم یتیم کی تکریم نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے، تاکید نہیں کرتے، وتاکلون التراث اکلا لما، اور کھا جاتے ہو مردے کا مال اکلا لما، سمیٹ کر سارا ہی، وتحبون المال حبا جما، اور مال سے جی بھر کر پیار کرتے ہو۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تیرا رب اور فرشتے آئیں گے، تیرا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے قطار اندر قطار۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور اس روز جہنم کو بھی لے آیا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان سوچے گا، اس دن انسان کو یاد آئے گا، اس دن اسے نصیحت آئے گی۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن اب نصیحت کس کام کی؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اور وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن کوئی اس جیسا عذاب نہ دے گا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور کوئی اس جیسی پکڑ نہیں پکڑے گا۔ مراد کیا ہے؟ یہ تو لفظی ترجمہ ہے۔ مراد کیا ہے کہ جیسا عذاب وہ دے گا ویسی سزا کبھی کسی نے دے نہیں ہوگی، اور جیسی پکڑ وہ پکڑے گا اس جیسی پکڑ کبھی کسی نے پکڑی نہیں ہوگی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، انسان کی روح کے لیے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی وہ شخص کے جس نے اپنی روح کو ڈومینیٹ کیا ہوگا اپنی شخصیت پر۔ ایک تو وہ ہے نا اپنے نفس کو ڈومینیٹ کرے گا، وہ تو چوپایوں کی مانند ہو گیا، اور یہ جس نے روح کو ڈومینیٹ کیا ہوگا تو روح کیا ہے؟ مطمئن نفس ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو بھی راضی، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، پھر داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی،
और फिर दाखिल हो जा मेरी जन्नत में।